انس اسلم کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ انس اسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان هو الا ذکر للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، قرآن سرہ بر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آدم علیہ السلام سے باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہوا کلام اللہ انزل علی محمد، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پسند کیا، یہ قرآن مجید صرف امت محمدیہ ہی کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو پہلے لوح محفوظ کے نظر کیا، پھر جبرائیل کو دے کر بیت العزا پر پہلا نزول فرمایا، اور پھر وہاں سے محبوب کے قلب اطہر پر 23 سالہ دور میں شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ مالک اس کتاب کو اتارتے رہے، قرآن اترتا رہا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں بیت العزا کو اتارا تھا، لیلۃ القدر میں بیت العزا میں قرآن کو اتارا تھا، 23 سالہ دور میں اس کی تکمیل فرمائی۔ آپ پر قرآن اترتا رہا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی لکھتے رہے، کسی نے ہڈیوں پر لکھا، کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے اس وقت کے مطابق چمڑے پر لکھا، کسی نے کھجور کے پتوں پر لکھا، اور کاغذ میں ڈالتے جاتے جمع ہوتا جاتا۔ ایسے میں وہ یورپ جو اس وقت موجود ہے، وہ روم اور اس کی تہذیب، وہ فارس اور ایران کی تہذیب مذاق کر رہی تھی کہ تمہارے نبی پر اترنے والا کلام جسے کاتبین وحی گڑھے میں ڈال رہے ہیں، کیا یہ تہذیب کو بدلے گا؟ کیا یہ غلبہ حاصل کرے گا؟ کیا یہ ہمارا مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے یہ سوال پیش کیا، لیکن الحمدللہ جب ان آیتوں کو حفاظ کے سینوں سے اوراق پر منتقل کیا گیا، جلدیں بنا کر دنیا میں پھیلایا گیا، حفاظ قراء اور مجاہدین جب 4 جنگ عالم میں اسے لے کر کے نکلے، آج اللہ کا شکر ہے 249 ممالک میں جس کی تہذیب پر 24 گھنٹے شمالاً جنوباً شرقاً غرباً اذانیں گونجتی ہیں، وہ قرآن ہی ہے، اور جس کی تہذیب پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑ گیا کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں، چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے کسی بات کی نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پڑھا کرو اور پڑھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا اور پڑھاتا اس دنیا سے چلے جائے، اس کی قبر پر بلا ناغہ فرشتے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قرآن پڑھا کرو، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ حضرت رافع بن عبد الحارث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مکہ کے گورنر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے ملاقات کے لیے گیا، عثمان میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا، رافع اہل وادی میں کس کو ذمہ دار ٹھہرا کر آئے ہو؟ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کس بنا پر؟ اس نے کہا اس بنا کر کہ اس کو قرآن یاد ہے، وہ قرآن کا قاری ہے۔ تبھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جس طرح ہم زندگی کے ہر زاویے میں اپنے حقوق کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح قرآن کے بھی ہم پر کچھ حقوق عائد ہیں۔ سب سے پہلا حقوق کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی حقیقی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ دوسرا حقوق اس پر ایمان لایا جائے۔ تیسرا حقوق قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اگر 10 آیات پڑھ لیتا تو جب تک ان 10 آیات کو سمجھ نہ لیتا 11ویں آیت تک منتقل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور چوتھا حقوق سن لیجئے، اس کو نہایت باوضو ہو کر خشوع و خضوع سے اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور پانچواں
حقوق پانچواں حق دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچانے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔